ناظرین، پیش خدمت ہے واقعہ کربلا کی مکمل داستان۔ ماہ رجب سن 60 ہجری یزید مسند خلافت پر بیٹھا اور یزید نے ولید بن عتبہ کو حاکم مدینہ بنا کر مدینہ بھیجا۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ یزید نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کے لیے آپ سے بیعت لوں، لازم ہے کہ آپ یہاں آ کر یزید کی بیعت کریں۔ تب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کا یہ جواب ولید بن عتبہ نے یزید کو خط کے ذریعے لکھ بھیجا۔ یزید نے جواب میں خط لکھا اور کہا کہ حسین کا سر میرے پاس بھیجو۔ تب ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام سے دوبارہ بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ یزید ایک فاسق اور شراب خور آدمی ہے اور لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تب امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کرنے کا ارادہ کیا اور آپ اپنے گھر والوں کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے۔ تب لوگ دور دور سے آپ سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو یہ خبر پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف قیام کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھنا شروع کیے اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس کوفہ بلایا، اور ان خطوط میں ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے مر مٹنے کے وعدے کیے اور کہا کہ آپ اس شہر میں آئیں اور ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بیعت کریں گے۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق کوفیوں نے 12,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھے اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی۔ تب امام حسین علیہ السلام نے ان کو جواب میں ایک خط لکھا اور کہا کہ تمہارے خطوط میرے پاس پہنچے اور تم لوگوں نے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں اور آپ ہمارے پاس جلد تشریف لے آئیں۔ میں مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ جب مسلم مجھے لکھیں گے کہ تم سب میرا انتظار کر رہے ہو تو میں جلد انشاءاللہ تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ ناظرین، اس خط کے ساتھ مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچنے پر ان کا استقبال کیا گیا اور لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں ان کی بیعت کی۔ تب حضرت مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور کہا کہ 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے، یہاں حالات سازگار ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ ناظرین، کوفہ کے ان حالات کی خبر یزید تک پہنچی تو یزید نے فوراً ایک سنگ دل اور شکی انسان جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا اسے کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کی حمایت کو ختم کر دے۔ ناظرین، عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی یہ حکم صادر کیا کہ جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی تو اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس کی عورتیں اور اس کا مال میرے لیے حلال ہو جائے گا۔ ناظرین، عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ میں خوف کی ایک بڑی فضا قائم کر دی اور لوگ ڈر کے مارے بیعت سے پھرنے لگے۔ ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ ایک شام حضرت مسلم کے ساتھ صرف 30 لوگ بچ گئے تھے اور جب مغرب کی نماز ختم ہوئی تو آپ کے ساتھ صرف 10 آدمی رہ گئے تھے۔
اور جب حضرت مسلم مسجد کے دروازے سے باہر نکلے تو آپ کے ہمراہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تب عبید اللہ ابن زیاد نے اکیلے رہ جانے والے مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور یوں کوفہ بے وفائی کا شہر بن گیا۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام مکہ میں موجود تھے، اور ذی الحج کے مہینے میں آپ نے حج کے لیے احرام باندھا۔ تب یزید نے ایک گروہ کو حج کے بہانے سے بھیجا، اور ان لوگوں نے احراموں میں تلواریں چھپائی ہوئی تھیں، اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ نے مکہ کی حرمت بچانے کی خاطر احرام حج کو عمرے میں بدل دیا، اور آپ نے 7 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یزید مکہ میں مجھے شہید کرے، یہ مجھے منظور نہیں کہ حرمت کعبہ میری وجہ سے ضائع ہو جائے۔ ناظرین، تلبیہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، اور راستے میں ہی 1000 سواروں کے ایک لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روک لیا، جس کی قیادت حر بن یزید کر رہا تھا۔ حر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا راستہ روک لوں اور آپ کو آگے نہ بڑھنے دوں۔ تب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ تب ان کو بتایا گیا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ تب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اس مقام پر خیمے لگانے کا حکم دیا۔ ناظرین، یہ 2 محرم کا دن تھا۔ ناظرین، 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ ناظرین، عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر سختی کی اور پانی کا راستہ روک لیا، اور گروہ در گروہ لشکر یزید کی فوجیں میدان کربلا میں پہنچتی رہیں۔ ایک روایت کے مطابق 30,000 سوار عمر بن سعد کے لشکر میں جمع ہو گئے۔ ناظرین، تب عبید اللہ ابن زیاد کا ایک خط عمر بن سعد کے پاس پہنچا کہ جنگ کا آغاز کر دو اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دو۔ یہ 10 محرم کی رات تھی جب لشکر یزید جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ لشکر یزید میں شور سن کر حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ مخالف ہم پر یورش کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے بھائی، تم ان سے دریافت کرو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تب لشکر یزید نے کہا کہ ہم تم سے اس وقت جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تب امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ تم انہیں کہو کہ لڑائی کل پر رکھ دیں، کہ میں آج کی رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس دنیا میں مجھے نماز و تلاوت کرنا سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تب لشکر یزید نے ایک رات کے لیے جنگ کو ملتوی کر دیا۔ ناظرین، اس رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اپنے پاس جمع کیا اور کہا کہ میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھائے لیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اس وقت اندھیری رات ہے، جس طرف چاہو چلے جاؤ۔ ناظرین، تب زہیر ابن کین اٹھے اور کہا کہ خدا کی قسم میں راضی ہوں کہ 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں اور آپ کے اہل بیت پر قربان ہو جاؤں۔ تمام اصحاب نے آپ سے وفا کا عہد کیا۔ جب 10 محرم کی صبح ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کی امامت میں سب نے نماز ادا کی۔ آپ کے لشکر میں 72 لوگ موجود تھے،
ناظرین، 10 محرم کے دن ایک شخص مہاجر بن اوس نے حر کو دیکھا کہ حر بن یزید کانپ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اے حر، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے تو شجاع ترین شخص جانا جاتا ہے اور تو جنگ سے خوف زدہ ہو رہا ہے۔ تب حر بن یزید نے کہا کہ ایسی بات نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تب حر بن یزید امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے خدا، میں توبہ کرتا ہوں جو کچھ میں نے کیا، اور اے فرزند رسول، امید ہے آپ بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا کہ اے حر، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ اور یوں حر بن یزید لشکر یزید چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام سے سب سے پہلے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی، اور یوں کربلا کا پہلا شہید حر بن یزید تھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ایک ایک کر کے کربلا کے میدان میں جانے لگے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے گئے۔ ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اپنے بیٹے ایک کے بعد ایک کربلا کے میدان میں شہید ہوتے گئے، اور آپ کے بھائی اور آپ کی فوج کے سپہ سالار حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام ہزاروں یزیدیوں کے درمیان تنہا رہ گئے۔ تب لشکر یزید امام حسین علیہ السلام پر حملہ آور ہوا۔ ناظرین، روایت میں ملتا ہے کہ آپ کے جسم پر 23 زخم تیروں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے تھے۔ صالح بن وہب لعین نے ایک نیزہ امام حسین علیہ السلام کے پہلو پر لگایا۔ امام حسین علیہ السلام زمین پر منہ کے بل گر گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنا خون سر مبارک اور چہرے پر ملتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس صورت خدا سے ملاقات کروں گا۔ تب شمر نے آواز بلند کی کہ اے لشکر والو، تم کیا دیکھتے ہو؟ جلدی سے کام تمام کرو۔ تب حسین بن نمیر نامی شکی نے امام حسین علیہ السلام کو ایک تیر مارا جو امام حسین علیہ السلام کے چہرے اقدس پر لگا۔ ایک اور تیر ابو ایوب نامی شکی نے مارا جو آپ کے حلقے مبارک پر لگا۔ اس کے بعد ایک خولی ملعون آیا اور اس نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ تب کربلا کے میدان میں ایک شور اٹھا کہ حسین شہید ہو گئے، کہ حسین شہید ہو گئے، کہ حسین شہید ہو گئے۔